کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ دھرتی ہے کہ جس نے علی امین کو پیدا کیا، جس نے اسد کیسر کو پیدا کیا، جس نے جنید اکبر کو پیدا کیا، جس نے شکیل خان کو پیدا کیا، جس نے گل ظفر کو پیدا کیا، جس نے شہریار افریدی کو پیدا کیا، میرا خان، جس نے مراد سعید کو پیدا میرا کیا، خان، یہ ہماری دھرتی ہے پنجاب کی، جس نے صنم جاوید کو پیدا کیا، جس نے خدیجہ شاہ کو پیدا کیا، جس نے یاسمین راشد کو پیدا کیا، جس نے عمران ریاض کو پیدا کیا، جس نے اعجاز چودھری کو پیدا کیا، جس نے ارشد شریف شہید کو پیدا کیا، جس نے مروت شریف کو پیدا کیا، بس کرو، کافی ہم نے سہ لیا، مزید نہیں سہیں گے، ہمارا ایجنڈا زندہ باد عمران خان، زندہ باد ایجنڈا رہا سنا یہ ایجنڈا آج سے ہماری عزت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، اس جھنڈے پہ جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو ہم توڑ دیں گے، وعدہ ہے، دکانوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں یہ ایجنڈا لگائیں گے، کل سے آپ نے اپنا جھنڈا لے کر نکلنا ہے، آج عہد کرتے ہیں ہم جھنڈا نکالیں گے، آج سے کے پی کے میں تمام پہ فرض ہے اپنی گاڑیوں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگاؤ، اپنے گھروں پہ لگاؤ، اپنی دکانوں پہ لگاؤ، کوئی آپ کے جھنڈے پہ ہاتھ ڈالے تو گریبان سے پکڑو۔ اب حق کا اب ذرا کچھ باتیں کر لیتے ہیں تاکہ خان کا پیغام آپ کے توسط سے پاکستان اور اوورسیز پاکستانیز تک پہنچے۔ میرے چارسدہ کے غیور پختونوں، اس دن چارسدہ میں میں نے تقریر کی تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ تقریر میں نے یہ ذکر کرنا میں بھول گیا کہ جب پاکستان میں 9 مئی کے بعد جو فضا، جو جبر اور قہر کا سما قائم کیا گیا، اس میں پشتونوں کی خدمات، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتا گیا۔ میں نے بتایا کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ دھرتی ہے کہ جس نے علی امین کو پیدا کیا، جس نے اسد کیسر کو پیدا کیا، جس نے جنید اکبر کو پیدا کیا، جس نے شکیل خان کو پیدا کیا، جس نے گل ظفر کو پیدا کیا، جس نے شہریار افریدی کو پیدا کیا، جس نے علی محمد کو پیدا کیا، جس نے مراد سعید کو پیدا کیا۔ لیکن یہ بھی ہماری دھرتی ہے پنجاب کی، جس نے صنم جاوید کو پیدا کیا، جس نے خدیجہ شاہ کو پیدا کیا، جس نے یاسمین راشد کو پیدا کیا، جس نے عمران ریاض کو پیدا کیا، جس نے اعجاز چودھری کو پیدا کیا، جس نے ارشد شریف شہید کو پیدا کیا، جس نے شیر افضل مروت کو پیدا کیا،
سنو اشارہ کوا اشارہ کوا اشارہ کوا اشارہ کوا اشارہ کوا تماشا کوا اچھا سنے، یہ جو لوگ میں نے گنوائے، یہ جو میں نے گنوائے، گنتی کے لوگ 1 درجن یا 1.5 درجن، گورا یہ جلسہ مزہ نہیں کرے گا اگر ہم زیادہ ٹائم نعرے میں لگانے میں صرف کریں۔ نعرے لگائیں تو مجموعی اجتماعی نعرے لگائیں گے، تھوڑا سا تقریر سن لو جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو نام میں نے گنوائے، یہ 1 درجن یا 1.5 درجن لوگوں کے ہیں۔ 25 کروڑ پاکستانیوں، کیا 25 کروڑ پاکستانیوں نے 1 یا 1.5 درجن کے برابر مردوں کو جنم دیا یا ایسی عورتوں کو جنم دیا جو ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اور تمام طبقے فکر کے لوگ اس طرح اس آمیریت کے خلاف، اس مرسلہ کے خلاف، اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس طرح کڑے نہ ہو سکے جس طرح غیرت مند قومیں کڑی ہوا کرتی ہے؟ تھوڑا سا اگر لڑکوں کے پرخاص 400 کے غیور پشتونوں نواز شریف کو لایا، اگر چور کے ماتھے پہ چور لکھا ہوتا تو نواز شریف کے پورے چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس چور کو امپورٹ کر کے لائے، اور اس سے پہلے اس کو حکومت دی۔ خان کی حکومت کو سائفر کی وجہ سے فارغ کیا گیا۔ 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی، کسی پاکستانی کو، یار ذرا خاموش ہو جائیں، یار لگ خاموش ہے، دارو سوال سورا سور کوئی دلک غلے شکن ہے یار۔ آپ ذرا سنیں، 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسی حکومت تھی؟ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ چوروں کا ٹولہ تھا، مہنگائی لائے، بدامنی لائے، پاکستان کے عوام سے بنیادی حقوق سلب کیے، عدلیہ کو بے توقیر کیا، پولیس اور ریاستی اداروں کو، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے، پریس کانفرنس برائے بیان کروانے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اغوا کرنے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے گھروں پہ چھاپے مارنے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے کاروبار بند کرنے پہ یہ ارتھا محیطہ اور تاحال جاری ہے۔ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیے کہ پرسوں آپ کے شہر میں کنونشن شادیال کو تالا لگایا، پرائیویٹ حجرے میں لے گئے، وہاں سے کرسیاں اٹھائی تو فضل شکور خان کے حجرے میں ہمیں بیٹھنا پڑا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ شیم
शेम शेम खान से 2-3 अयाम कबल मिला तो उसने कहा कि कन्वेंशन में ताखीर क्यों हो रही है, क्या केपी के पश्तून मुझे भूल गए हैं? उसने कहा, उन्होंने कहा कि बता दो कि मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा हर पश्तून का एजेंडा है, हर पंजाबी का एजेंडा है, हर सिंधी, बलोची, बल्तिस्तानी और कश्मीरी का एजेंडा है। आज आपका खान और मेरा खान छोटे से सेल में कैदोबंद में सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, रोजाना उस पे नया केस बनता है। क्या कसूर है? सिर्फ ये जो नौजवान खड़े हैं इनको बताया है कि शऊर क्या है। आपकी आंखें खोलिए, इस मुल्क पे, इस मुल्क के खजाने पे बार बार डाका डालने वाले डाकुओं की शनाख्त कराई है, उनको गड़ी चोर कह के सजा सुनाई गई। और ये वो मुल्क है कि जो पूरे मुल्क के चोर हैं वो आज हमारे हुक्मरान बने हुए हैं या बनाए जा रहे हैं। खान के साथ कौम आप सुन ले, और ये आइंदा का हमारा लाए हमल है। ये कन्वेंशन है, अगली दफा 4 सदा आएंगे, कन्वेंशन नहीं होगा, जलसा होगा। गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन, एक मिनट, गुजर गए वो दिन जब हम झंडा नहीं निकाला कर सकते। आज अहद करते हैं हम झंडा निकालेंगे। आज से केपीके में तमाम पे फर्ज है, अपनी गाड़ियों पे पीटीआई के झंडे लगाओ, अपने घरों पे लगाओ, अपनी दुकानों पे लगाओ। कोई आपके झंडे पे हाथ डाले तो गिरबान से पकड़ो। बस करो, काफी हमने सह लिया, मजीद नहीं सहेंगे। हमारा झंडा जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। झंडा रहा सुनो, ये झंडा आज से हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है। इस झंडे पे जो हाथ डालेगा उस हाथ को हम तोड़ देंगे, वादा है। दुकानों पे, चौराहों पे, गलियों में, बाजारों में ये झंडा लगाएंगे। कल से आपने अपना झंडा लेकर निकलना है। दूसरी बात, आपने अब कॉर्नर मीटिंग्स करने हैं, अपनी कैंपेनें शुरू करनी है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें फाइनल होने जा रही है। आप सबने अपने उम्मीदवारों के लिए डाल बनना है। ये खबर ना है कि 4 सदा के पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार को पुलिस ने अगवा कर लिया। अगर पुलिस गैर कानूनी तौर पर आपके हुजरों पे आती है तो कानून आपको हक देता है कि उनकी ज्यादतियों को रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाई कर सकते हैं। सुनो, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। हम ने मसलियतों के तहत बड़ा सब्र किया कि शायद
इनकी अकल टिकाने आएगी। ये आईन और कानून को कुछ तो लिहाज कर लेंगे, लेकिन ये बेशरम लोग आज तक अगवा बराए बयान जारी रखे हुए हैं। तो लिहाजा अब शराफत बढ़ गई, अब हक का मुतालिबा है। जबरदस्ती लेंगे, जबरन लेंगे। कोई हमें अगवा करेगा, हम उसको अपने गिरबान की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ेंगे। अगर कोई हमारे वर्कर को नाजायज पकड़ेगा, हम उनको अदालतों में घसीटेंगे।